نام کے ساتھ کہتے ہیں وکیل صحابہ و اہل بیت. ان کا اہل بیت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ؟ نہ، خاندان علی رضی اللہ تعالی ان کا یہ مقصد ہوتا ہے. اہل بیت کا تصور صرف ایک بیٹی میں، ایک داماد میں، دو نواسوں میں محدود ہے. کس نے محدود کیا ہے؟ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کا اطلاق قرآن نے بیوی پر کیے. بیوی پر سب سے پہلا اطلاق اہل بیت کا کس پر ہوتا ہے؟ بیوی پر. وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں، نہ کسی اہل سنت کے ذہن میں، نہ کسی دیوبندی کے ذہن میں، نہ کسی خطیب کے ذہن میں، نہ کسی نعت خان کے ذہن میں. کوئی تحقیق کرنا ہی نہیں جانتا کہ اس میں تحقیق تو کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے. سورۃ ہود میں اس جگہ کو نکالیں ذرا، ہم اس جگہ کو پڑھ آئے ہیں پہلے. دیکھیں جی کون سا ذرا مجھے بتائیں. آیت نمبر بتائیں مجھے جی. ہاں جی، صفحہ نمبر ہے 297. سورت کا نام ہے سورت ہود، اور اس کی آیت نمبر ہے 73. آیت نمبر 73 مل گیا جی. اس میں آپ گھروں میں بھی جا کے دیکھیں، کسی دوسرے عالم کا ترجمہ بھی اٹھائیں. فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے گھر پہنچے بیٹے کی خوشخبری لے کر. وہ بچڑا بھوننے میں لگ گئے، پیش کیا، ان کے ہاتھ آگے نہ بڑھے، وہ ڈرے، خوف تھا دشمن نہ ہو، میرا نمک نہیں کھا رہے. سارا قریب آ گئیں. حضرت ابراہیم کی اہلیہ، ان کی اولاد نہیں تھی، وہ اوٹ میں آ گئیں. خطرہ انہوں نے بھی محسوس کیا، تو وہ بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم آئیں اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے. فضاحکت، سارا ہنس پڑی، کہنے لگی یا ویلتا آلے دو، میں جنوں گی. یہ کلمہ تعجب ہے، یا ویلتا میں جنوں گی. وانا عجوز، میں ہوں بڑھیا. وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خامد بھی ہے بوڑھا. میرے بطن سے، میری کوکھ سے بیٹا پیدا ہوگا، میں بھی بڑھیا، یہ میرا خامد بھی بوڑھا. اب سارا سامنے آ گئی نا، اس لیے کہ وہ فرشتے تھے، اب پردے کرنے کی کیا ضرورت تھی. قالو، تو فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہو. کوئی اور تعجب کرے ایسی باتوں پر تو کوئی بات سمجھ آتی ہے،
ابراہیم کے گھر میں رہنے والوں کو کیا تعجب ہو گیا، یہاں تو جلتی ہوئی آگ بھی گلزار بن جایا کرتی ہے، ابراہیم کے گھر میں رہ کے تعجب کر رہی ہو؟ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کر رہی ہو اللہ کے حکم پر؟ رحمت اللہ ہے، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم اہل البیت، اہل البیت، سامنے کون تھا؟ بیوی، ان کی تو اولاد ہی کون نہیں، تو یہ اہل بیت کا اطلاق سب سے پہلے کس پر ہوا ہے؟ ہاں، پھر بیٹی بھی اہل بیت میں ہے، پھر داماد بھی اہل بیت میں ہے، پھر نواسے بھی اہل بیت میں ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہی اہل بیت ہیں یہ غلط ہے۔ پتہ نہیں میری بات آپ سمجھیں، یہ